ہمیں اللہ کی رحمت سے فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے لکھو یہ بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں فلاں جگہ ملے گا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس بات کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے آئیے قرآن حکیم کی پوری آیت پڑھتے ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان غیبوں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی ایک اللہ۔ افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صرف اللہ کے لیے خاص اور مختص کر رکھی تھی، یہ لوگ اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، ملاؤں کی اندھی تقلید میں اس صریح نص قرآنی کے مقابلے میں آخر کون سی وہ صریح نص ہے جو قادری صاحب علم غیب کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اولیاء کا ذکر بھی ملا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ طاہر القادری صاحب نے علم غیب کی بحث کرتے ہوئے مزید کچھ باتیں کی، آئیے ان کی بھی حقیقت دیکھتے ہیں تو سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور ہمیں بھی کتابوں سے نہیں ملیں اس لیے لکھ لیں، جتنا لکھ لیں، جتنا لکھ سکیں بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو کل کریں تو حق اور آج کسی کو ہو جائے تو باطل، آج ہو جائے تو باطل۔ الحمدللہ ہم ان کے اس نام نہاد استدلال کی حقیقت علم غیب کے موضوع پر گفتگو کے پہلے حصے میں واضح کر چکے کہ آئندہ یعنی کل کے معاملات بھی غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آنے والے کل کو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں اس کی حقیقت بیان ہوئی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے حدیث ہم مفاتیح الغیب پر گفتگو میں عرض کریں گے۔ ہم جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ ہمارا استدلال نہیں بلکہ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح صریح فرمان ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے اہل الحدیث کی کہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہتے کہ یہ لکھ لو کہیں نہیں ملے گا، کتابیں پھرول لو کہیں نہیں ملے گا، یہ تمہیں نصیب ہو۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے لکھو یہ بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں فلاں جگہ ملے گا۔ ہم اپنے پاس سے 0 میٹر بنا کر گھڑ کر تراش کر اپنے شاگردوں کو کچھ نہیں دیتے، عوام کو کچھ نہیں دیتے، ہم تو وہ پہنچا رہے ہیں جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اس کو پہنچا رہے ہیں۔ گمراہی کے لیے تمہاری یہی بات کافی ہے کہ اس پوائنٹ کو لکھو، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب کسی کتاب میں نہیں ملے گا تو آپ پر شیطان نے وحی کی ہے، آپ کہاں سے گھڑ کے لائے ہو؟ یہ تراشنا اور گھڑنا دین نہیں ہے، دین تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے، اس کو آگے پہنچانا۔ ہماری بات کے لیے آپ کو 10,000 کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید، سورۃ لقمان، صحیح بخاری حدیث نمبر 4001، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4922، سنن ترمذی حدیث نمبر 1090، اور بھی حدیث کی کتب میں، تفاسیر میں، اہل علم کی کتب میں بکثرت مذکور ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہے اہل السنہ، اہل الحدیث کا خالص منہج جو کتاب و سنت پہ قائم ہے، کسی کے ذاتی خیالات، کسی کے اوہام پر مبنی نہیں کہ جو کسی کتاب میں ملے ہی نہیں، اس کے لیے 10,000 کتابیں بھی چھان لو تو وہ قادری صاحب کا وہ نگینہ آپ کو کہیں سے نہ ملے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ قال اللہ، اللہ کا فرمان، کہاں پہ؟ قرآن حکیم
فلا سورت فلا آیت نمبر. رسول اللہ کا فرمان کہاں پہ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر یہ، صحیح مسلم حدیث نمبر یہ اہل الحدیث کا منہج ہے. اور مبارک ہو تمہیں اہل الحدیث، اہل حدیثوں مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے دامن میں جو خالص سودا ہے، رب محمد کی قسم وہ کائنات کی کسی گود میں نہیں ہے، کہ تم جب بھی بیان کرتے ہو حدیث رسول بیان کرتے ہو، جب بھی بیان کرتے ہو فرمان الہی بیان کرتے ہو. تم کسی کی سوچیں، کسی کے اوہام، کسی کی باتیں، کسی کے افکار، کسی کے خیالات اور کسی حضرت کے بڑے گہرے سمندر میں سے ڈھونڈے ہوئے جملے تلاش نہیں کرتے کہ جس کے لیے کسی کتاب کو دیکھو گے تو خالی ملے گی وہ کتاب، وہاں وہ بات ہوگی نہیں. آؤ ہم سے سنو صحیح بخاری حدیث نمبر 4001 اور حدیث نمبر 5147. سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میری رخصتی کے اگلے ہی دن. اس موقع پہ چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی. ان اشعار میں غزوہ بدر میں شہید ہونے والے ان کے آباء کا ذکر تھا. حتی قالت جاریہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، اور ہمارے درمیان نبی ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے فرمایا لا تقولی ہکذا وقولی ما کنت تقولین، ایسے مت کہو اور وہی کہتی رہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی. اگر یہ بات درست ہوتی کہ ہمارے نبی کل کا غیب کا علم جانتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ جانتے ہیں، تو پھر آپ اسے کیوں ٹوکتے؟ یہ بات غلط تھی تو نبی نے اس سے روکا. مزید سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4855. صدیقہ کائنات صدیق اکبر کی لخت جگر، اللہ کے حبیب کی حبیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے تو اس نے جھوٹ کہا. پھر مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی جان یہ نہیں جانتی وہ کل کیا کمانے والا ہے. اور صحیح مسلم میں سورۃ ترمذی میں ام المؤمنین سیدہ کائنات کی روایت موجود ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ آپ یہ خبر دیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یقیناً اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. واللہ یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یاد رہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رونق افروز رہی، خواتین میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی. اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوییں امت کی ماؤں کے لیے خصوصی حکم کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ ہمیشہ سے باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اور علم حدیث سے شغف رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم سے کس قدر دلچسپی رکھتی تھی. جو آیت یا حدیث سمجھ نہ آتی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے سمجھ لیتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا یہ حجرہ مبارک نبی کا دیا ہوا یہ علم پھیلانے کا ایک مدرسہ یونیورسٹی بن گئی. صحابیات آپ کے پاس آتی، تابعیات آپ کے پاس آتی. بعض دفعہ صحابہ کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ پردے کے پیچھے آ کر آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، معمولات، احادیث سنتے، یاد کرتے اور پھر اس نور کو پھیلاتے. قادری صاحب تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے بیان کردہ نکات ہزاروں کتب میں نہیں ملیں گے. اور الحمدللہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت عظمت گھرانے سے ہمیں جو عقیدہ ملا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. اور جو ہم بیان کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کتب حدیث میں موجود ہے، وہ تفسیر میں موجود ہے، وہ شروحات حدیث میں موجود ہے، بلکہ کتب فقہ میں موجود ہے. ایک آخری حوالہ دے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر و تشریح خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، جن کے مقلد ہونے کا دعویٰ قادری صاحب کو
اور ان کے ہم نواؤں کو ہے، لیکن حقیقت میں ان کی تعلیمات ان کے عقائد سے کوسوں دور ہے۔ تو دیکھیے ایک معروف اصولی حنفی فقیہ علامہ ابو البرکات نصفی حنفی اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں سورۃ لقمان کی آخری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ اصل عربی نسخے کا اسکین بھی دیکھ لے، پھر اس کا ترجمہ بریلویہ کے علامہ حافظ محمد واحد بخش غوثوی مہاروی سابق استاد جامعہ نعیمیہ لاہور، ان سے بھی سن لیجئے۔ یہ اس کی جلد 3 کا صفحہ 69 اور 70 ہے۔ خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور اس سے اپنی عمر کی مدت پوچھی، تو اس موت کے فرشتے نے اپنی انگلیوں سے 5 کا اشارہ کیا۔ سو اس کی تعبیر بتانے والوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے 5 سال اور 5 مہینے اور 5 دن مراد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان 5 علوم کو اللہ کے ماں سوا ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہی قصہ ملا جیون حنفی نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں نقل کر رکھا ہے، اور اس کا ترجمہ بریلوی عالم مفتی شرف الدین نے جو کیا ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ اب آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے تو جب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے بھی غیب ہے؟ اللہ کس غیب کا جاننے والا ہے؟ اگر آپ نے مان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی غیب ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے، تو آپ تو کافر ہو گئے۔ اللہ سے تو کچھ مخفی، بولی اللہ سے تو کچھ مخفی ہے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، کن کی ابتدا سے لے کر فیکون کی انتہا تک اللہ رب العزت کے لیے کوئی شے غیب نہیں، تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ اس کے لیے تو ہر شے شہادت ہے۔ تو میں نے ابتدا میں اس کا جواب دے دیا تھا، وہ یہ کہ غیب ایک امر اضافی ہے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں، جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ قادری صاحب کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کی طرف غیب کی نسبت مخلوق کے اعتبار سے ہے، کہ جو کچھ مخلوق سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ سبھی کچھ اللہ کے سامنے ظاہر ہے، اور جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کی کئی نصوص سے یہ بات واضح ہے، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 5 میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں مالک نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم اونچی آواز سے بات کرو تو وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو جانتا ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو ہر خفیہ و ظاہر کو جاننے والا ہو۔ آگے قادری صاحب نے اپنے خیال کے مطابق ایک اہم ترین بات لکھنے کا حکم دیا اپنے مریدوں سے، ذرا سنیے۔ یہ بات ایک محقق سکہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی شخص۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو لا یعلم الغیب، کوئی غیب کو جاننے والا یعنی اس کا عالم نہیں ہے، خود کوئی نہیں جانتا۔ مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی، اپنے بتانے کی نفی نہیں کی۔ قادری صاحب جواب میں ہماری بات بھی نوٹ فرما لیں کہ اس بات کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا کہ جہاں اللہ نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ جو غیب چاہے ان پہ ظاہر فرما دے یا انہیں اس کی اطلاع دے دے، وہاں کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو تمام کے تمام غیبوں کی اطلاع دے دی۔ اب پتہ بھی نہیں گرتا لیکن انبیاء اس کو جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی ایمان والا رد نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ہم نے اس کا علم آپ کو نہیں دیا،
یہ آپ اسے نہیں جانتے، لہذا جمی ما کان وما یکون کا دعویٰ باطل ہے۔ بریلویہ کے ہاں ان کے پیر و مرشد احمد رضا خان بریلوی کا یہ شعر بڑا مشہور ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حسنین کریمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نامی کتابچے کے صفحہ 5 پر یہ شعر نقل کرنے کے بعد لکھا، شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے کیا کہنے، شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار کا دیدار کیا، تو یہ اللہ جو کہ غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر و اشکار ہو گیا، تو اب کوئی اور غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نہا یعنی چھپا رہ سکتا ہے۔ اور یہی بات احمد یار خان نعیمی نے جاء الحق صفحہ 82 پر لکھ رکھی ہے۔ یہ ہے خود ساختہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی غیب چھپا ہوا نہیں۔ انہوں نے اس کی بنیاد اپنے فرقے کے امام احمد رضا خان تکفیری کے شعر پر رکھی۔ قرآن و حدیث میں یہ بات کہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کی بابرکت آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور قرآن و حدیث میں یہ بات بھی کہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیب مخفی نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوتی ہے، خبر دی جاتی ہے، اس کا کوئی اہل ایمان انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئے بغیر نبی کو سب کچھ دے دیا گیا، ہر چیز وہ اپنے انگوٹھے کے ناخن کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب علم ہے اللہ کے نبی کو، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا۔ بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں۔ اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالائے اعلیٰ سے اور مالائے اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے۔ چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔ تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے۔ حضرت قادری صاحب کی عجیب من مرضی ہے، جو چاہے بنا کر عوام کو پلا دیں، اور عوام پی جاتی ہے کہ سلسلہ قادریہ کا بڑا پہنچا ہوا نسخہ ہے جو حضرت نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ جو غیب بتانا چاہتا ہوں تالے کھول کر بتا دیتا ہوں، اور یہ چابیاں نبی اور ولی کے لیے ہیں۔ قادری صاحب پر تعجب ہے کہ آیت کا بس اتنا ہی حصہ تلاوت فرمایا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس بات کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے آئیے قرآن حکیم کی پوری آیت پڑھتے ہیں۔ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی و سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر نہ خشک مگر ایک واضح کتاب میں۔
آپ اس آیت پہ غور فرمائیں. صحیح عقیدہ و منہج، رب کی اصل تعلیمات، اصل دین اسلام اور قرآنی عقیدہ سمجھنے اور اپنانے، اس پہ قائم رہنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، گمراہی کی دلدل سے نکل کر قرآن و سنت کی شاہراہ صراط مستقیم جرنیلی سڑک پہ چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے فرقہ واریت، تعصب، نفرت، بغض اور جانبداری سے بچتے ہوئے دیکھے. اللہ تعالیٰ کیا صرف یہی فرما رہا ہے کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی؟ اللہ کی خاطر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری آیت کو پڑھیں اور للہ بار بار پڑھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس کا ترجمہ یوں کیا، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے. مطلب صاف ہے کہ غیب کی کنجیاں، مفاتیح الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لا يعلمها الا هو. اگر غیب کی کنجیاں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کے پاس بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ؟ اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، اسی کے پاس حس اور قصد کا اسلوب ہی کیوں اختیار فرماتا؟ اللہ فرما دیتا مفاتح الغیب عند اللہ ورسلہ واولیائہ. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس اور اس کے رسولوں اور اولیاء کے پاس ہے. اور پھر آگے یہ بھی فرماتا لا يعلمها الا هم. ان غیبوں کو کوئی نہیں جانتا مگر یہ سب، یعنی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے ولی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا يعلمها الا هو. قادری صاحب آپ ہو کے نعرے تو بڑے مارتے ہیں، ایک ہو یہ بھی ہے، اس کو بھی یاد کر لو. لا يعلمها الا هو. ان غیبوں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی ایک اللہ. افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صرف اللہ کے لیے خاص اور مختص کر رکھی تھی، یہ لوگ اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، ملاؤں کی اندھی تقلید میں ان امور کو بھی خاص نہیں رہنے دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رہا معاملہ تالے چابیوں کا تو یہ آیت سے واضح ہے، یہاں غیب کو تالوں سے تشبیہ دی گئی ہے. غیب ہی وہ تالے ہیں کہ جس کی کنجیاں، چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. یہ کنجیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کو دے دینی تھی، تو یہ کیوں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں؟ لہذا قادری صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے. تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے. کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے. یہ بالکل من گھڑت اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، بلکہ احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے. پوری آیت نہ صحیح، آیت کا صرف وہ پہلا جملہ جو قادری صاحب نے پڑھا اور اتنے ہی حصے کو ان کے بیان میں تحریراً لگایا گیا. آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے، اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی اللہ کے پاس ہے. قادری صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انبیاء علیہم السلام کو یا ان میں سے بعض کو یہ کنجیاں ہی تھما دی گئی تھی. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگرچہ ان کے بعض کے مددگار ہوں تب بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور جب قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 میں یہ فرمان واضح ہو چکا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. آپ کو ترجمہ بھی آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی تکفیری سے سنائیں گے. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. یہ جو بریلویہ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان تکفیری نے اے عام لوگوں میں عام کا لفظ گھسیڑا ہے، اگر تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ آگے لوگوں میں سے خاص یعنی رسولوں کا ذکر ہے پھر تو صحیح ہے، کیونکہ آیت میں لِيُطْلِعَكُمْ کے الفاظ کے ساتھ
جن لوگوں سے خطاب ہے اگرچہ وہ جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن رسولوں کے مقابلے میں وہ عام ہیں اور رسول خاص ہیں۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی تکفیری نے اس جگہ ترجمے میں عام کا لفظ اس لیے گھسیڑا کہ وہ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے خاص لوگوں مطلب انبیاء کے علاوہ صحابہ اور اولیاء جو یقیناً عام لوگوں کی بنسبت خاص ہے، ان کے لیے اطلاع غیب کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے تھے، تو یہ طرز عمل بالکل غلط اور آیت کے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ یہ خطاب تو ہے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، انہی سے اور ان کے بعد کے جمیع اہل ایمان سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے دے۔ اس صریح نص قرآنی کے مقابلے میں آخر کون سی وہ صریح نص ہے جو قادری صاحب علم غیب کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ اولیاء کا ذکر بھی ملا دیتے ہیں؟ آئیے اب مفاتیح الغیب کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی مرادہ فرما لیں اور اپنی بات کو پھر دہرا دوں بطور اللہ کا شکر کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لکھو 10,000 کتابوں کے اندر بھی یہ بات نہیں ملے گی۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی صورت میں کتاب و سنت ہمارے دو ہاتھوں میں ہے، اور وہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4778 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعہ، غیب کی کنجیے 5 ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے جو ہم پہلے مکمل تلاوت کر آئے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 50 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، حدیث جبرائیل جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا گیا وہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بعض لوگ اس بات کے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ ہم دونوں ہی اس کے بارے میں برابر علم رکھتے ہیں۔ قادری صاحب چونکہ فتح الباری کی تعریف کر چکے تو ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا کلام ہی آپ کے لیے نقل کرتے ہیں۔ وَهَذَا إِنْ كَانَ مُشْعِرًا بِالتَّسَاوِيِّ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهَا لِقَوْلِهِ بَعْدَ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اور اس سے اگرچہ برابری معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو اپنے ساتھ خاص کر رکھا۔ اس کی دلیل بعد والا جملہ ہے کہ 5 معاملات ایسے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے استدلال فرمایا، اور یہ حدیث مسند احمد جلد 5 صفحہ 94-95 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 2924 ابن عباس نے حدیث جبرائیل روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا فحدثنی متی الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فی 5 من الغیب لا يعلمهن الا هو ان اللہ عنده علم الساعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو ان 5 امور غیب میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری کی حدیث 4778 ہم نقل کر آئے کہ ان 5 امور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتیح الغیب قرار دیا، یعنی غیب کی کنجیے، اور جب ان میں سے ایک امر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کنجیاں چابیاں تو غیروں کے لیے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کب آئے گی، کتنے سالوں اور مہینوں کے بعد قائم ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا یہ تو غیب کی بات ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور قرآن مجید کی آیت اس حوالے سے پیش فرما دی۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کسی ملاقات میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔